اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے ناظرین، آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شیخ وقاص احمد صاحب نے پسروٹ سے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ وقاص احمد ہے. میں کپڑے کے کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر میں رہتا ہوں. سفر کے دوران ایک حادثے نے میرے دل میں سفر کا ڈر پیدا کر دیا ہے، جس سے میں نے سفر میں کمی کر دی ہے اور اس سے کاروبار بھی متاثر ہوا ہے. نیز سفر کے دوران ایسی کون سی دعا و مناجات کی جائیں جس سے سفر بھی محفوظ ہو اور دوران سفر ذکر الہی سے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ سفر ایک ایسا عمل ہے جو آلموسٹ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو یہ تو ہم سب کے لیے مفید ہوگی یہ دعائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقاص احمد شیخ صاحب. آپ نے جو سوال پوچھا یہ ہر بندے کو دنیا میں سفر درپیش ہے. بے شک. بلکہ امیر تک امیر کا بھی ایک شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسبال لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا بندہ ایک مسافر کی طرح ہے، اور جیسا سرائے میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا پھر آگے نکل جاتا ہے. تو اس کا یہی حساب ہے کہ یہ دنیا میں عارضی سا کہ قیام ہے. ایک حدیث سے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے یہ قید خانے کی طرح ہے. اللہ. الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر. اور کافر کے لیے ایک جنت کی طرح، کیونکہ بندہ مومن تو جہد مسلسل میں ہے، کاوش میں ہے، اور اس کی زندگی ساری کی ساری محنت سے عبارت ہے. بے شک. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اس دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، اصل عیش تو آخرت کی ہے. اللہ. جب ساری منزلیں طے ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رضوان من اللہ اکبر کا وہ درجہ نصیب ہوگا، تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوگی. بے شک. تو سفر درپیش ہونا یا سفر سے خوف زدہ ہونا یہ تو کوئی بندے کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا. اس لیے شریعت کے اندر قرآن مقدس کی وہ آیت ہے جو سفر کے لیے سارے اہل ایمان جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو یہی بزرگوں نے فرمایا کہ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے. ہمارے شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے اگر ساتھ یہ بھی 3 دفعہ شامل کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ اپنے فضل سے کرم سے انسان کو محافظت میں رکھتا ہے. ماشاءاللہ. بے شک. بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اگر اپنا حصار کر لیا جائے. بالکل، یہ آپ اکثر اپنے سارے پروگرام میں اول آخر درود شریف جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ لیں، اور پہلے آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھ لیں، پھر آخری دونوں کل معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس بسم اللہ سمیت یہ 11 دفعہ، اور پھر تیسرا کلمہ جو ہے 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے جسم پہ پھیر لیں. اور کوشش کرے کہ انسان باوضو رہے اور کچھ نہ کچھ کلمات طیبات اپنی زبان پہ جاری رکھے. بعض کی زبان پہ کلمہ طیبہ شریف زیادہ ان کو موزوں لگتا ہے، بعض کو درود شریف میں زیادہ رغبت ہوتی ہے، بعض کوئی دیگر تسبیحات ہیں، اور بسا اوقات جو حافظ قرآن ہے وہ اپنا قرآن ہی ریوائز کرتے رہتے ہیں، یا کوئی کتاب ایسی لے لیتے ہیں، کوئی رسالہ، کوئی میگزین. مطلب یہ کہ ذکر اللہ میں مصروف رہنا چاہیے. ذکر الہی میں مصروف رہیں اور اپنے آپ کو وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، تو سارے معاملات کا کارساز ہے اور میرے ہر طرح محافظت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ مسز فرز زیدی صاحبہ نے رحیم یار خان سے بھیجا. کہتی ہیں، سر میں ایک ٹیچر ہوں
اور میرا قد میں چھوٹا ہونا میرے پروفیشن کو متاثر کرتا ہے. میرے اسٹوڈنٹ قد کاٹ میں مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں اور آج کل کی جنریشن بڑی بے لاگ اور بے تکلف ہے، اس لیے بعض اوقات ان کی اس بے تکلفی سے مجھے خوف آتا ہے. آپ بھی ایک معلم ہیں اور میرے جذبات اور احساسات سمجھ کے ہوں گے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا خوف بھی جاتا رہے اور میں اپنے اسٹوڈنٹس پر غالب رہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کا اپنا ایک مسئلہ بھی وہ آپ سے پیش کر رہی ہیں. ویسے بھی دیکھنے میں آئے ہم سارے اساتذہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس کے اندر کنٹرول کرنا یہ ہر استاد کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا اچھا عمل ہوگا. آپ پلیز ہماری رہنمائی کیجیے. دیکھیے یہ قد والا صرف مسئلہ نہیں، قد کاٹ جن کے بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں بعض قد، بلکہ ہمارے ایک بزرگ لطیفہ بھی سناتے ہیں کہ ایک بڑا پہلوان مضبوط ڈیل ڈول والا، جسے ہم کہتے ہیں کہ کان ٹوٹا ٹائپ، تو وہ بہت زیادہ علماء کے خلاف کی باتیں کرتا تھا اور لوگ اس کے سے ڈرتے بھی تھے کہ بہت طاقتور ہے بھی ذرا اس ٹائپ کا آدمی، تو ہمیں نقصان نہ دے کسی کو. تو علماء نے پھر باہمی مشورہ کیا، تو انہوں نے ایک جلسہ رکھا، یا جلسہ کا جب موقع بنا تو اس کو اسپیشلی مہمان خصوصی کے طور پہ بلا لیا. کچھ معززین کو ساتھ لے کے انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، اور لوگوں کو کافی اس کا زمین آسمان کے خلاف عملہ، یہ بڑے پہلوان ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا یہ آ کے یہاں خطاب فرمائیں گے. تو اب اس کو تجربہ تو تھا نہیں اس بات کا. جب وہ اسپیکر کے آگے گیا، لوگوں کو دیکھا، سارے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو نا رنگ اڑ گیا. میں اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ جو ہے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے، اور اس طرح سے پانی انہوں نے مانگ تو پانی ابھی پیا بھی نہیں تو گر گیا نیچے. اللہ. تو اس کو خیر اٹھا کے لے کے جب ہوش واس آئے، انہوں نے کہا یار علماء کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، بڑا مشکل کام کرتے ہیں. مطلب یہ قد کاٹ کی بات نہیں ہے، قد کاٹ والا نہیں. بیسیکلی باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹا قد دیا، بڑا دیا، رنگ بہت گورا ہے یا گندمی ہے یا نہیں، اس طرح کا گورا جو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو ہے جس طرح حکیم لقمان کے بارے میں جو مشہور ہے، بظاہر ان کا وہ ایسا رنگ تھا، برقع پہن کے وہ گفتگو کرتے تھے، اتنا رنگ سخت کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا اور چیچے کے داغ بھی تھے، لیکن پوری قرآن میں سورہ لقمان اس کی دانش کی باتیں سننے کے لیے لوگ ہر وقت بےتاب رہتے تھے. باقی ظاہر یہ پیشہ ایک ایسا ہے، اس میں مدد لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور اس کا ایک جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلی ضرورت تو ہے کہ لیکچر اچھی طرح تیار کیا جائے. جو اپنے لیکچر میں مہارت رکھتا ہے، اپنے پروفیشن کے اندر اس کی ایکسپرٹی ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس اتنے ابزارب ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں ان کو انوالو کر لیتا ہے کہ انہیں نہ اس کے رنگ نظر آتا ہے، نہ قد نظر آتا ہے، نہ کپڑے نظر آتے ہیں، بلکہ اسی کے سحر میں وہ ڈوب جاتے ہیں. جیسے کہ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ ان من البیان لسحر، کہ بعض کا گفتگو اور کلام ایک جادو کی تاثیر ہوتی ہے. تو انسان اپنا جب تیار ہو، اپنا موضوع اور ٹاپک اچھی طرح سارے پہلوؤں سے آگاہ ہو، تو بچوں کو اس میں انوالو کر لیتا ہے. دوسرا یہ بزرگوں نے بتایا اگر ٹیچر باوضو ہو تو اس کے ذہنی اقوال زیادہ فعال اور ورک کرتے ہیں. بعض کا تو خیال ہے جو سگریٹ پیتے ہیں کہ سگریٹ پی کے جائیں یا حقہ پی کے جائیں، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرا اللہم یا قویو، یا قویو، یا قویو، نماز کے بعد یوں ہاتھ رکھ کے کہ یہ بندہ 7 یا 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لے تو دماغ مضبوط رہتا ہے. اور لیکچر سے پہلے اللہم یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، اے سننے والے. تو اگر تصور کر کے 11 دفعہ پڑھ کے کلاس میں جانے سے پہلے دم کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ان کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ جادو ہو جانا، سنیں گے بھی
اور قدر بھی کریں گے جی انشاءاللہ. جی مسز فرز زیدی صاحبہ، یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ قد کاٹ کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے لیکچر کو بہتر انداز میں تیار کرنا چاہیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا چاہیے، اس سے کافی بہتر ہوتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یا سمیع یا سمیع کی تسبیح بھی بتائی ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں عائشہ بطول صاحبہ نے مندرہ راولپنڈی سے بھیجا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے راستے پر چل رہی ہوں جس کے دونوں طرف آگ ہی آگ ہے. اچانک میں اس آگ میں گر جاتی ہوں، لیکن اس آگ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی. میرے خواب کی تعبیر فرما دیجیے، شکریہ. خواب جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیغام تو ہوتا ہے. اگر تو ایسے مباح اوقات میں جس طرح کیلولا کے لیے اگر دوپہر کو انسان لیٹ جاتا ہے، یا جس وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، نیند انسان کی آلموسٹ پوری ہو جاتی ہے اور جسم بھی ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے، تو کوئی ایسی اور علت بیماری کی بھی کیفیت نہ ہو، کوئی اور ایسا غیر ضروری پریشر بھی دماغ پہ خاص کسی سوچ کا نہ ہو. بعض ہوتا ہے کوئی ڈرامہ ایسا دیکھا ہے جس کے اندر اس طرح کے منظر نظروں سے گزرے ہیں، تو اس میں پھر دوسرے پہلو بھی آ جاتے ہیں. بے شک. لیکن یہ اگر مطلق خواب کے اندر آگ نظر آنا، یہ کوئی برائی نہیں، بری چیز نہیں. یہ زندگی اور حرارت انرجی کا سارا نظام ہے، تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے، ماشاء اللہ. ترقی کی طرف اشارہ ہے اور بڑھوتری کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے جیسے سورج کی روشنی ہے، اس میں تپش بھی ہے، آگ بھی ہے. چولہا گرم رہنا مطلب ہے کہ گھر کا نظام بہترین چل رہا ہے. البتہ آگ سے کھیلنا اگر کھیل کود والا ہو تو وہ ہے کہ انسان اپنے لاہ و لب کے اندر مصروف ہے، اس طرف اشارہ ہے، وہ واپس لوٹ آئے. تو آگ میں گر جانا جو ہے، تو اس آگ نے ان کو نقصان نہیں دیا. تو اس میں پیغام یہی ہے کہ وہ اس قدر نہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیں، مصروف کر لیں، کہ جس طرح کہتے ہیں کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر رہے تو پانی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا پانی تو چلے گی نہیں، اور اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو وہ پھر نقصان دے، پھر جس کا فلاں کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے یہ کاروبار دنیا، جس طرح سر سید احمد خان کو جب انہوں نے یہ یونیورسٹی شروع کی تو ایک انگریز جو ہے اس کو ایز اے پرنسپل لے آئے، تو اس نے اپنے حساب سے اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہیٹ کمپلسری کر دیا. تو مسلمان اسٹوڈنٹ سارے کے سارے آگے جی بابا جی ہم تو ساتھ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور جدید تعلیم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. تو سر سید نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم ہیٹ جو ہے وہ سر پہ رکھ لو، دل پہ نہ رکھو. تو اسی طرح اگر آگ کو تصرف میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اس سے کامیابی ہے. لیکن اس کے اندر کود جانا اتنا کہ پھر بے شک بظاہر وہ نقصان نہیں دے رہی، اب سے نقصان نہیں دیا، لیکن یہ اندازہ اس طرف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بچ گئے، نیکسٹ ٹائم وہ بچت کی صورتحال نہ ہو. خبرداری ہے کہ جو بھی کاروبار دنیا یا گھریلو نظام چلا رہے ہیں تو بڑا ویجیلنٹ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، پوچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جس طرح انسان جنگل سے گزرتا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو کپڑے لپیٹ کے دامن سمیٹ کے کہیں کوئی جھاڑی کوئی کانٹا الجھ کے کپڑے تار نہ کرے. تو فرمایا بھائی یہی تقویٰ ہے، دنیا ایک خاردار جنگل کی طرح، تو اپنا ایمان کی پونجی کو محفوظ رکھتے ہوئے
تو گھریلو نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شوہر بھی ہے، بیوی ہے، اگر بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایک عزت کا ماحول ہے، تو وہاں توازن رکھ کے چلنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ جی عائشہ بطول صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ اگر آپ خواہشات کو خود رول کریں تو زندگی بہتر گزرتی ہے، اور جب خواہشات آپ کو رول کرتی ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں سرائے عالمگیر سے راولپنڈی سے بھیجا شاہجہاں رضی صاحب نے۔ لکھتے ہیں، میرا تعلق تو سرائے عالمگیر پاکستان سے ہے، لیکن میں روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک میں رہائش پذیر ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شلوار قمیض میں ملبوس ایک بہت بڑی مسجد میں ہوں، اور لوگ بہت خوش ہیں، اور مسجد کے اس میدان میں بہت سارے جانور، دمبے، بکرے، گائے اور اونٹ وغیرہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرف ان کا خون بہہ رہا ہے۔ آپ پلیز تعبیر بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سرائے عالمگیر یہ جہلم کے قریب ہے، جی جی پنڈی سے زیادہ دور ہے۔ اوکے۔ آپ نے ضمناً وہ بات کہی، جی جی تو خواب اچھی ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ صاف ستھرے لباس میں ہونا، اللہ کے گھر میں ہونا، یہ بذات خود نیک فعال ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور وہاں جو جانور ذبح ہو رہے ہیں، دیکھیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں مینا کے اندر جو ہے، جب وہ واپس میدان عرفات سے تشریف لاتے ہیں، رمی جمرات کرنے کے بعد شیطان کو جو ہے وہ کنکر، بلکہ پہلے قربانی ہوتی ہے، تو پھر وہ شیطان کو جو ہے وہ کنکر مارے جاتے ہیں، کنکر مار کے پھر حلق جو ہے وہ سر کے بال جو ہے وہ منڈوائے یا کٹوائے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کیفیت میں جو ہے وہ عام جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، جو شریعت کے اندر ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری جو بھی شریعت کے اندر ہیں۔ تو جانوروں کا ذبح ہونا دیکھنا اچھی علامت ہے۔ حلال جانور جو یہ رزق میں برکت ہے، سرداری کی طرف اشارہ ہے، خیر و برکت ہے ہر طرح۔ اگر خود ذبح کر رہا ہے تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی سعادت کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی حرام جانور ہے، اس کو کوئی ذبح کر رہا ہے، اور اگر کوئی حرام جانور ہے اس کو وہ ذبح کر رہا ہے، تو یہ ہے کہ حرام کمائی کی طرف، حرام خوری کی طرف اشارہ ہے، تو اس سے خبرداری ہے۔ اگر حلال جانور کا گوشت کھا رہا ہے تو مباح ہے، پسندیدہ، اچھا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں۔ لیکن اگر کچا گوشت کھا رہا ہے وہ بھی بری علامت ہے، اور کوئی حرام گوشت کھا رہا ہے تو وہ ٹوٹلی حرام خوری کی طرف اشارہ ہے۔ تو مسجد کا ماحول، صاف ستھرا لباس، اور اللہ کے نام پہ بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کے جو ذبح ہو رہے ہیں جانور، تو یہ اچھی علامت ہے۔ اللہ ان کو رزق میں بھی برکت دے گا، ایمان میں بھی برکت کی طرف اشارہ ہے، یا جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں تو اس میں خیر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، تو آپ بھی اس امر خیر میں شامل ہو جائیں۔ ماشاء اللہ۔ جی شاہجہاں رضی صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سارا جو ماحول آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ ایک بہتری کی اور خوشی کی علامت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کو فیوچر میں حج کا بھی موقع عطا فرمائے۔ اللہ اس کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ ناظرین، یہاں پہ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات اور آپ کے نئے خواب کا انتظار کریں گے۔ آپ اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر ہمیں اپنے خواب اور سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔